ان کے لیے نرمی کے بازو بچھا دینا. جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچوں کو تکلیف سے دور رکھنے کے لیے، سردی کے موسم میں سردی سے دور رکھنے کے لیے، برسات کے موسم میں بارش سے بچانے کے لیے جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں کے اندر کر لیتا ہے، اے انسان، اے نوجوان، اے لڑکے، تو اسی طرح سے اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کے بازو بن جانا. ہر معاملے میں نرمی ہونی چاہیے. گرمی، سختی، تیز، شدت ماں باپ کے سامنے نہ چلاؤ. ان کے سامنے سختی نہیں کہ تمہارے اوپر اتنا پیسہ خرچ ہو گیا، تمہارے علاج میں اتنا پیسہ لگ گیا، کیوں اتنا پیسہ تمہارے علاج میں لگتا ہے. ان کی بات پہ غصہ ہو کر ان کو برا بھلا نہ کرو. اور پانچواں ادب سکھلایا، ان کے لیے دعا کرو. آج ہم اپنے آپ کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں. دعا کرنا مسلمان بھول گئے، رب کو بھول گئے، دعا کو بھول گئے، ماں باپ کی خدمت کو بھول گئے، ان کے لیے دعا بھول گئے. قرآن نے سکھلایا تھا، اے لوگوں، رب سے دعا کرنا اپنے ماں باپ کے حق میں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم کرنا، اسی طرح نرمی کرنا جس طرح سے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر نرمی کی تھی. سچ کہا ہے کسی شاعر نے، کیوں جب میں پیدا ہوا، جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا. جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا. ہاتھ پاؤں تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے. انسان جب پیدا ہوا تھا کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. ایک انسان صرف چلانا جانتا تھا، دودھ پی کر سونا جانتا تھا، اس کے علاوہ کیا جانتا تھا؟ کچھ نہیں جانتا تھا. ماں نے چلنا سکھایا، ماں نے بولنا سکھایا، ماں نے کھانا کھانے کا طریقہ سکھلایا، ماں نے تعلیم دلائی، باپ نے تعلیم دلائی. اور ہم اور آپ ہیں ان کے اوپر ان کے لیے دعا نہیں کرتے. اللہ نے احساس دلایا کہ اے لوگوں اس وقت وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اے لوگوں تمہاری ضرورت کے محتاج ہیں. بستر پر اگر پیشاب وہ کر رہے ہیں تو ایک وقت تھا تم بھی بستر پر پیشاب کرتے تھے. موسم سرما ہوا کرتا تھا، ٹھنڈی کا موسم ہوا کرتا تھا. جب تم پیشاب کرتے تھے، کپڑے کم جب ہوتے تھے، بستر کم ہوا کرتے تھے، ماں بھیگے ہوئے بستر پر سو جاتی تھی اور اپنے لال کو، اپنے لختے جگر کو، اپنے نور نظر کو سوکھے بستر پر سلاتی تھی. اور آج تم ہو کہ اس ماں اور باپ کو اگر ضرورت ہے تمہارے سہارے کی تو تم ان کو ٹھکرا رہے ہو. وہ ماں جو 4 گھروں کی برتن کو مانج کر تمہاری پرورش کر رہی تھی، 10 بچے پال رہی تھی، آج 10 بچے ایک ماں کو نہیں پال پا رہے، باپ کو نہیں پال پا رہے. اور سب یہی سوچ رہا ہے کہ فلاں بھائی انتظام کرتا، فلاں بھائی کھلاتا تو کتنا اچھا تھا، میں پیسہ دے دوں، صرف فون ہی سے فون کام ہو جائے. یہ انسان اسی میں آفس سمجھتا ہے. ذرا بچپنے کو یاد کرو، تم کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے. جب چلتے تھے، دوڑتے تھے، گر پڑتے تھے، ماں آپ کو اپنے گود سے چمٹا لیتی تھی اور چاروں جسم کے پورے حصے کو چاٹتی تھی. آپ کی تکلیف کو چاٹ کر وہ دور کر دیتی تھی. آج اسے تھوڑی تکلیف ہو گئی ہے، اس کے سر میں درد ہے، ماں کے سر میں درد ہے، باپ کے سر میں درد ہے، تو 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے آپ کو اور آپ کی بیوی کو ان کے سر کو دبانے کا احساس نہیں ہوتا. مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم لوگ کس قدر پیچھے جا رہے ہیں اور ماں باپ کی خدمت کو فراموش کر رہے ہیں. اور یہ بھی یاد دلایا اور یہیں پر یہ بات بھی مذکور رہے، ملحوظ رہے کہ ماں باپ میں ماں کا مقام زیادہ ہے باپ کے مقابلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری صحبت کا، میرے حسن سلوک کا، میرے بہترین سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک، تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کی زیادہ مستحق. پھر صحابی نے سوال کیا، پھر کس کا نمبر آتا ہے؟ ثم من، پھر آپ نے کہا امک کا، بھائی تمہارے ماں کا نمبر آتا ہے، وہی تمہارے حسن سلوک کی زیادہ مستحق
مستحق ہیں؟ پھر صحابی نے سوال کیا پھر کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا، تمہاری ماں کا حق تمہاری اوپر سب سے زیادہ۔ پھر صحابی نے سوال کیا پھر کس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم ابو کا، پھر تمہارے باپ کا نمبر آتا ہے۔ کیوں؟ ماں کا مقام باپ کے مقام کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ کچھ گھڑیاں کچھ ٹائم ایسے ہیں جس ٹائم میں باپ ماں کے ساتھ شریک نہیں ہوتا، خاص طور سے 9 ماہ پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے، تکلیف دکھ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک ماں سمجھ سکتی ہے اس درد کو، ایک ماں سمجھ سکتی ہے اس تکلیف کو کہ جب کیسے وہ اٹھتی ہے، کیسے بیٹھتی ہے، 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر بچے کو رکھتی ہے۔ اے نوجوانوں، 1 کلو 2 کلو سامان اٹوا بازار سے لانا ہو تو ہاتھ میں لاؤ گے تو کہو گے آج ہاتھ میں درد ہونے لگا، اسے موٹر سائیکل میں لٹکانے کی کوشش کرو گے، کسی دوسرے کو دینے کی کوشش کرو گے۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ کی ماں نے آپ کو 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر رکھا، تکلیف کا احساس تک نہیں اس نے تمہارے سامنے کبھی کیا، اور اس ماں کو آج تم گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور دوسرا مقام وہ ہے کہ ماں نے خون جگر کو دودھ کی شکل میں پلایا۔ کسی سے پوچھو کچھ خون کی ضرورت ہے، 50 گرام 100 گرام خون کی ضرورت ہے، ذرا دے دو، کوئی انسان تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ماں 2 سال تک مستقل 2 سال تک اپنے بچے کو خون دودھ کی شکل میں پلاتی ہے۔ یہ وہ قربانی ہے جس قربانی میں باپ شریک نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اور اس کے رسول نے ماں کا مقام زیادہ بتلایا ہے، اور اللہ نے وصیت و نصیحت کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا عَلَى كُرْهٍ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ دونوں روایت دو جگہ 2 طرح سے ارشاد ہے، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر ماں نے تم کو اپنے پیٹ میں رکھا، اس تکلیف کا احساس اللہ نے قرآن کی آیت کے ذریعے سے دلوایا، اور یہ بھی کہا کس تکلیف کے ساتھ تمہاری پیدائش ہوئی اس تکلیف کا اندازہ تم نہیں کر سکتے، 2 سال تک دودھ پلایا، اس تکلیف کا بھی تم احساس نہیں کر سکتے، اس لیے ماں کا مقام زیادہ ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے دور قدیم اور اس زمانے میں ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے کتنا فرق ہے، کتنی تبدیلی ہے، اس تعلق سے گفتگو کروں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ واقعہ بتلاؤں کہ ریاض کے قریب ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ اتنا اندوہناک اور اتنا صبر آزما ہے کہ بیان کرتے وقت دل کانپ اٹھتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو دیکھ کر ہائی کورٹ میں جب فیصلہ کیا گیا کہ اس ماں کی خدمت اب چھوٹا بھائی کرے گا تو بڑا بھائی رونے لگا، بلکنے لگا، آنسو بہانے لگا، اس کے آنسو سے اس کے داڑھی تر ہو گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک ماں تھی، 20 کلو کی تھی، وہیل کرسی پر بیٹھتی تھی، چلنے پھرنے کے لائق نہیں تھی، اور اس کے پاس پیتل کی انگوٹھی کے علاوہ کوئی سامان بھی نہیں تھا کہ لالچ میں حرص میں لوگ خدمت کریں۔ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے پیسہ اگر زیادہ ہے تو لوگ خدمت کی سوچتے ہیں، اگر پیسہ کم ہے تو سوچتے نہیں۔ بڑا بھائی ماں کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن کی بات ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاس آتا اور کہتا بھائی جان آپ نے ماں کی خدمت بہت کر لی، اب مجھے بھی خدمت کا موقع دیجئے، میں بھی اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیوی اپنی ساس کی خدمت کرنا چاہتی ہے، میرے بچے اپنے دادی کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ کس دادی کے پاس؟ وہ دادی جو چل نہیں سکتی، وہ دادی جس کے جسم میں صرف ہڈیاں ہیں، جی رہی ہے، زندہ ہے۔
भाई बड़ा भाई तैयार नहीं हुआ, मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए, लोगों ने बात रखी, बड़ा भाई तैयार नहीं हुआ। हाई कोर्ट में बात पहुंची, हाई कोर्ट में जज के पास ये बात पहुंची, लोग शस्तर और हैरान हो गए, सऊदी अरब के लोग हैरान हो गए, ये कैसा मुकदमा है, ये कैसी अदालत में बात आई है। दो भाई आए हैं और इस बात पर लड़ रहे हैं कि माँ की खिदमत मैं करूंगा, वो लड़ रहा है माँ की खिदमत मैं करूंगा। आज लड़ रहे हैं कि माँ की खिदमत मैं नहीं करूंगा, वो कह रहा माँ की खिदमत मैं नहीं करूंगा। दुनिया भर की बात, कहता इतना दिन खिदमत कर लिया, वो कहता इतना मैं कर लिया, मैं बार बार क्यों खिदमत। जब जज के पास ये मामला पहुंचता है, दोनों फरीक की बात सुनता है, हैरान होता है, फैसला देने से कासिर होता है, माँ को बुलाता है और कहता है माँ जान, आपके दो लड़के हैं, फैसला करना मेरे ऊपर दुश्वार हो गया है, किसके हक में फैसला करूं, बड़े के हक में कि छोटे के हक में। तुम्हारे बेटे बताओ कि तुम किस लड़के के पास रहना चाहती हो। उस खातून ने कहा, उस नेक औरत ने कहा, उस बूढ़ी माँ ने कहा जिसने इन दोनों बच्चों को पाला था, जो माँ बाप की खिदमत के लिए तैयार थे। कहा ऐ जज, तुम तो जानते हो कि वो दोनों मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, मेरी एक आंख बड़े बच्चे की तरफ उठती है और एक आंख छोटे बच्चे की तरफ उठती है। जरा बतलाओ मेरी ममता कैसे इजाजत दे सकती है। मैं बड़े बच्चे को सोचती हूँ तो छोटे बच्चे का ख्याल आता है, छोटे बच्चे को सोचती हूँ तो बड़े बच्चे का ख्याल आता है। मैं फैसला नहीं कर सकती, मैं किसके पास रहूं। लास्ट में जज ने ये फैसला किया, बड़े भाई ने खिदमत बहुत दिन किया, उनको मौका मिला था, अब छोटे भाई को भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी खिदमत करे। आज देखो कैसा मौका तलाशते हो, कैसा मौका तलाशते हो कि जल्दी से इंतकाल हो जाए, जल्दी से ये हो जाए, जल्दी से वो हो जाए। आज अपने माँ बाप को कोई अच्छा नहीं लगता, हाँ अपनी बीवी की माँ बाप सबको अच्छी लगती है, उनकी मामूली से प्यार इंसान को इतनी अच्छी लगती है कि माँ ने जो पैदा किया, 9 माह पेट में रखा और पैदाइश के जो तकलीफ उठाया, दुख झेला, दूध पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, सब भूल जाता है। मामूली सी मोहब्बत में सब पर बीवी को और ससुराल रिश्तों को तरजीह देता है, माँ बाप को ठोकर मार देता है, किसी कमरे किसी कोठरी में उन्हें बंद कर देता है, चाहे खाना मिले कि ना मिले, ओल्ड हाउस छोड़ देता है। और भी बातें थी, चूंकि जो मुझे वक्त दिया था शायद हो चुका है, इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करते हुए